اب ظاہر ہے کہ جن دجالون کذابون کا تذکرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے، اسی ہر دور میں ایسے نبی آتے چلے گئے. سب سے پہلے آپ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب اسود عنسی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نقلیں کر کر کے ڈھکوسلے کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ سلسلے چلتے رہے. لیکن ان میں کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں تھا جو علمی شکل میں آیا. علمی شکل میں کوئی ایسا فتنہ نہیں آیا. علمی شکل میں ایک ہی فتنہ آیا، اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا، جو علمی انداز میں انہوں نے جو ہے شبہات ڈالے. یعنی ہند و پاک کے اندر یہ اس نے علمی انداز کے اندر شبہات ڈالے، اور یہ ختم امت کے عنوان کو تبدیل کیا، بدلا، اور امت کے اندر گمراہی پھیلائی اور تشویش پیدا کر دی. اور ظاہر ہے کہ یہ فتنہ جیسے میں نے بتایا چونکہ علمی اور نظریاتی فتنہ بن کے آیا، لہٰذا یہ باقی پہلے والے فتنوں سے زیادہ خطرناک. وہ تو عملی تھے، اور عملی تھے، لہٰذا عملی سے تو عملی مقابلہ کر کے ان کو تحس نحس کر دیا. جو مسلمہ کذاب سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے جہاد کیا اور اس کو جو تحقیق کیا. لیکن یہ علمی انداز میں، نظریاتی انداز میں. اور ظاہر ہے کہ آج آپ کسی بھی قادیانی سے بات کریں وہ قرآن کی آیتیں پیش کرے گا. اب آپ سوچیں کہ تیسرا آدمی سننے والا کہے کہ یار یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہیں تو مسلمان دونوں، باقی اس کی تشریح اور تفصیل میں اختلاف ہو رہا ہے. اب حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہے، اور یہ مزے کی بات قادیانی جب بھی آپ سے بات کرے وہ حیات عیسیٰ پہ بات کرے گا. آپ تجربہ کر لیں، اب وہ حیات عیسیٰ پہ بات کرے گا کہ حیات عیسیٰ، حضرت عیسیٰ السلام فوت ہو گئے کہ زندہ ہے. ہم کہتے ہیں فوت ہو گئے جی، موسی موت بن کے آ گئے. کیوں؟ اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے، اور اس کی نفی میں بھی قرآن کی آیت پیش کرے گا. اب تیسرا آدمی سننے والا کہے گا یار یہ دونوں قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دونوں مسلمان تو ہیں، قرآن مانتے. لہٰذا یہ علمی اور نظریاتی فتنہ. اور تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ عام طور پہ اس فطرے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ علمی موشگافیوں کے اندر پھنس جاتے ہو کہ ہاں اچھا ہی حدیث میں یوں آتا ہے، اس میں یوں آتا ہے، نبوت کا مطلب یہ، حیات عیسیٰ کا مطلب یہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے لوگوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں. لہٰذا ہند و پاک میں یہ فتنہ بن کے آئے مرزا غلام محمد قادیانی کا، اور انہیں ختم نبوت کے اوپر چوٹ ماری سب سے پہلے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہیں، ان کی زندگی کے جتنے ادوار ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کو، ورنہ ان کے اقوال اور دعاوی کو آپ سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ کس جگہ کیا بات کرتے ہیں، کیوں ختم کا عنوان، ختم کی تفصیلات، وحی کا تصور، یہ ساری جو باتیں وہ کریں کتابوں میں آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ گیا کہتے کیا ہے. ایک جگہ ایک بات کہہ دی، ایک جگہ پہ ختم اس کو مان رہے ہیں، دوسری جگہ پہ انکار کر رہے ہیں، تیسری جگہ پہ اس کی تعویل کر رہے ہیں. تو آپ وہ عبارت پڑھ لیں گے جس میں وہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آج آپ کسی قادیانی سے پوچھیں کہ یار یہ قرآن کی آیت کا آپ انکار کرتے ہیں، وہ خاتم النبیین؟ نہیں، قرآن کو مانتے بھائی، بالکل اس آیت کو مانتے، نبی پاک خاتم النبیین ہے. آپ ہماری شکل دیکھتے ہیں مفتی صاحب یہ تو مانتا ہے، نہیں، یہی تو دھوکہ ہے. لہذا اس فتنے کی جو بنیادی جو ہے مکاری دھوکہ، جس کو نبی نے دجل کہا. دجل اور دھوکہ اس انداز سے دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے، ایک تو علمی موشگافی بیان کر دیا کہ دجل، تو دجل کے انداز کے اندر جب وہ دھوکہ آپ کو دیتے ہیں تو آپ تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. لہذا علماء نے یہی کوشش کی کہ علمی انداز میں اس فتنے کی تردید کریں، چاہے حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہو یا یہ کہ اسی طریقے سے جو قرآن کے اندر جہاں جہاں آیات ختم ہوتی ان کی تفصیلات ہوں، ان کو علمی انداز کے دروازے کیا. اور میں سب سے بنیادی آیت یہ جو میں نے تلاوت کی ہے خاتم النبی. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے دعوی کے 3 دور ہیں. ایک دور جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کا شروع، عیسوی 19ویں صدی عیسوی کا آخر اور 20ویں صدی کے شروع کا جو زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جس میں اسے دعوے کیے. ایک زمانہ اس سے پہلے کا، ایک زمانہ اس کے بعد کا. یہ 3 دور ہے. پہلا دور جو اس کا بالکل عام مسلمانوں کی طرح کا دور ہے، لہٰذا ان کی روحانی خزانہ اس کی کتاب ہے. روحانی کتاب میں آپ دیکھیں گے ان کی عام باتیں جیسے مسلمان کرتے ہیں. ختم اجماعی عقیدہ ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ختم کا ایمان نہ رکھنے والا کافر و مرتد ہے، دار اسلام جو خارج ہے، سب وہ جو عام مسلمانوں کا عقیدہ. اس وقت ان کی حیثیت ایک مبلغ اسلام کی تھی. ایک مبلغ اسلام بن کے وہ لوگوں کے اندر جا کے بیان کیا کرتے تھے. یہاں بیان کر دیا، وہاں بیان کر دیا، وہاں مفہوم بیان کی، بس وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سی. اس کے اندر بالکل ان کے وہ جو دور ہے، اس دور کی جتنی تحریرات ہیں ان تحریرات میں بالکل عام مسلمانوں والی عقیدے، بالکل صحیح درست. اب یہ کیا دھوکہ دیتے ہیں، جب یہ پکڑ میں آتے ہیں نا فوراً، نہیں جی کس نے کہا مرزا، یہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے لکھا ہے ختم نبوت کو میں مانتا ہوں، اور جو نہ ماننے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اچھا، اب ایک ہمارا پڑھا لکھا بندہ اس دیکھ کے کہتا ہے یار اچھا یہ مولوی لوگ اہمیت تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ کو پتہ نہیں اسے وہ اس پہ شروع کے دور کی جو
دعوی تھے، شروع کے دور کی تحریرات وہ آپ کو دکھا دی، وہاں سے کہتے ہیں بچنے کے لیے نکلنے کے لیے یہ کہہ دیا اور نکل گئے، اور آپ کہتے جی ماشاءاللہ یہ تو مانتے ہیں نہیں۔ اور فرمایا دوسرا دور کون سا ہے؟ وہ دوسرا دور وہ کہ جس میں انہوں نے مبلغ اسلام ہونے کے بعد اب اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، جس میں دعوے کرنا شروع کیے، دعوے کرنا شروع کیا۔ اس سے سب سے پہلا دعوت مجدد ہونے کا کیا، مجدد ہوں میں، کہ ایک صدی کے کنارے پر بالکل سرے پر ایک مجدد آیا کرتا ہے تو میں مجدد ہوں۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد کے بعد پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جو ظاہر احادیث طیبہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں، فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا جو وعدہ ہے، وہ مسیح جو موعود ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ ظاہر قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے احادیث طیبہ میں اس کی بشارتیں موجود، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ تو دوسرا جو دور ہے اس کے اندر انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ اسی طرح کی اس تصور سے قائم کیا جیسے ہندوؤں کے اندر یا دوسری قوموں کے اندر تصور تھا کہ ایک شخص دوسرے جنم کے اندر انہی اوصاف و صفات کو لے کے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے وہی تصور قائم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک نئے جنم کے اندر میری شکل کے اندر آ گئے، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کے شان میں آ گئے، جو اس ان کی شان تھی اس سے بڑھ کر شان لے کر آ گئے جو میری شکل میں، یہ دعویٰ کیا۔ اب ظاہر ہے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو مسیح موعود تو جنوں کے تو پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنوں کے تو پیغمبر ہیں، ان کی بشارت ہے۔ جب وہ پیغمبر ہیں ان کے آنے کا دعویٰ کیا تو ختم نبوت کا عقیدہ کیا بتا رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہیں کہ نبی کوئی آ نہیں سکتا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آ گیا ہوں، اور ختم نبوت کا عقیدہ جو ٹوٹے گا، خاتم نبیین کا تصور بریک ہوگا، اب اس کو کیسے ٹیکل کروں؟ اس پہ ختم نبوت کا عنوان بدلا، اس پہ تعویل شروع کر دی کہ ختم نبوت کا مطلب اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری تو رہے گی، لیکن نبیوں کی مہر بن کے آپ آئے ہیں، اب آپ کی مہر کے ساتھ نبی بن کے آئیں گے۔ تو ان کے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، خاتم النبی نبیوں کی مہر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نبیوں کی مہر ہیں، اب تک نبی جتنے ہیں وہ نبی کی مہر کے بغیر آئے، اب جب آپ کے بعد جو آئیں گے وہ نبی کی مہر کے ساتھ آئیں گے، لہذا میں بھی ان میں سے میں آ گیا ہوں۔ آگے سمجھ؟ تو چونکہ مسیح موعود کا تصور اپنے لیے قائم کیا تھا اور وہ ان کا آنا ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف اس کو لگ رہا تھا، تو اب اس کے اندر اسے تعویل یہ کر دی کہ ختم نبوت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ساری امت سمجھ رہی ہے، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب نبیوں کی مہر کے ساتھ آئے گے، یہ دعویٰ کیا۔ اب یہاں پر خاتم النبیین ہے نا، نبیوں کی مہر۔ اچھا پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ کی مہر کے ساتھ نبی نہ آئیں تو یہ تو نبی کی باقی نبیوں پر فضیلت کیسے ثابت ہوگی؟ باقی نبیوں پہ فضیلت تو تبھی ثابت ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہر کے ساتھ نبی آیا تھا کہ نہیں؟ حضرت ہارون آ گیا تو حضرت موسیٰ کا مقام بڑھ جائے گا، لہٰذا ہمیں بھی یہ نبی کی مہر کے ساتھ نبی لانے چاہیے۔ اگر نہیں لاتے تو پہلے نبی اور ہمارے نبی کی شان میں فرق کیا ہوا؟ بلکہ موسیٰ کی شان زیادہ بڑی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کی دعا اور مہر سے تو ایک نبی آ بھی گیا۔ تو نبی پاک کی مہر اور دعا سے کوئی بھی نبی نہ آیا تو آپ باقی نبی کے مقابلے میں جو وہ صاحب فضیلت نہیں رہیں گے۔ لہذا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی مہر ہے آپ، مطلب اب جو ہے آپ کی مہر لگنے سے نبی آئیں گے، لہذا یہ تصور قائم کرنا ضروری ہے۔ لہذا میں بھی اسی مہر لگنے کے نتیجے میں آیا ہوں، میں وہ حقیقی نبی نہیں ہوں جیسے نبی پاک ہیں، میں بروزی نبی ہوں، میں ذیلی، ایک نئی اصطلاح گھڑی نبوت کی، ایک بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریحی نبی ہوں، میں ذیلی نبی ہوں۔ حقیقی نبی تو نبی پاک ہے، میں اس کا سایہ ہوں، ذل ہے، حقیقی ہوا ہے، میں اس کا بروز ہوں، میں اصل نہیں ہوں۔ تو گویا کہ ان کا ایک سایہ ہے جو میں بن کے آیا ہوں، کیونکہ اگر یہ ہم نہ مانیں گے تو نبی کی شان نہیں بڑھتی، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں بڑھتی شان، ٹھیک ہے۔ تو پھر کتنے نبی آنے چاہیے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک نبی آ گیا، نبی کی مہر سے بھی ایک ہی آیا، 1,00,000 تو آتے نا، مزہ تو تب آتا۔ تو پھر فرق کیا ہو؟ بات تو وہی رہ گئی۔ اس کا مطلب آپ اپنی نبوت پہ آ کے ٹھہر گئے، جو ختم نبوت ہم نبی پاک کے لیے قائم کر وہ آپ نے اپنے لیے قائم کر لی، آپ آگے سلسلہ جاری نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ سمجھ؟ کیونکہ خاتم النبیین تو بتا رہا ہے کہ نبیوں کی مہر جمع کا صیغہ ہے، تو نبیوں کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ ایک نبی پہ ہو رہا ہے، تو خاتم النبی ہی ہو گیا، خاتم النبی، نبی خاتم النبی، کیونکہ ایک نبی آنا مرزا قادیانی اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا تو وہی جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، آپ نے خود بھی وہی کیا۔ ایک نبی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بھی آ گیا، تو آپ کی مہر سے بھی ایک نبی آ گیا، تو کیا کمال ہوا پھر؟
مزہ تو تب تھا آپ کی مور سے 1 لاکھ آتے، مرزا قادیانی کے بعد بھی نبیوں کے ساتھ جاری رہتا کیوں نہیں رہا؟ آپ نے خود سلسلہ کیوں روکا؟ ہمارے روکنے پہ آپ کو اعتراض ہے، اپنے روکنے پہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیں آگے سمجھ۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، بس آپ اپنے کرائٹیریا کے اندر رہ کے بس آپ میری نبوت مان لو، بس اس کے بعد چھٹی، پھر ہم بھی ختم کو مانتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جھگڑا تو ہمارا ان کے وہاں پہلے سے چل رہا ہے۔ یہود کہتے کہ نہیں جی آخری نبی حضرت موسیٰ ہیں، عیسائی کہتے ہیں جی آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں، اور ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو آپ جب ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہے، عیسائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور آپ نے آگے ایک اور نبی جو گھڑ لیا ہے، تو پھر آپ کلمہ بھی یہ بنا لیں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ آپ کلمہ ہمارا پڑھ کے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آئی سمجھ؟ جب ہر جو آخری نبی کا دعویٰ کر رہا ہے ان کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے، ہمیں عیسائیوں کے ساتھ وہ جھگڑا نہیں جو آپ کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہمارا وہ جھگڑا نہیں جو آپ کے ساتھ ہے، تو ایک عام مسلمان کہتا ہے یار آپ قادیانی بیچارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی بات بھی، آپ ان کی برائی کرتے ہیں، یہودی وہ اتنے دشمن عیسائی ان کے بارے میں نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے، وہ کھلم کھلا صاف کریں ہم یہودی ہیں بھائی، ہم موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم جی عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اور ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ نے آگے نبوت جاری کر لی اور ایک شخص کو نبی مان لیا، تو آپ اس کا نام لے کے پھر کلمہ پڑھیں نا، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، تاکہ آپ کا کلمہ دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یار یہ وہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا ہے اس بات پہ آپ کلمہ ہمارا لے کے مفہوم اپنا ڈال رہے ہیں، کلمہ ہمارا لے کے اپنا مفہوم ڈال رہے ہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔